الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا خوبصورت نظام حیات عطا فرمایا دین اسلام کی صورت میں جو انسان کی ہر بنیادی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک یہ اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اور دین اسلام نے لباس کے حوالے سے بھی ہمیں انتہائی خوبصورت تعلیمات عطا فرمائی جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اور لباس ایک ایسی چیز ہے جسے انسان زیب و زینت کا باعث بھی بنا سکتا ہے اور اپنے جو عیوب ہیں ان کو بھی چھپا سکتا ہے۔ اور یقیناً دین اسلام نے لباس کے حوالے سے قرآن کریم میں اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سیرت مطہرہ سے اتنی خوبصورت تعلیمات اور ہدایات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر بیان فرمایا، اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، بدن کے لیے زینت کا باعث ہے اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی 26 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے لباس کی اہمیت کے حوالے سے اور ایک مسلمان کے لباس کیسا ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان خاتون ہو، دونوں کو ڈفرینشیٹ کر کے ان کے لباس کے حوالے سے ہمیں احکامات اور آداب سکھا دیے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے ایک مسلمان ہوتے ہوئے اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے، زیب و زینت کا باعث بھی بنانا ہے، اور کیسا لباس پہنے جو شرعی حدود و قیود میں ہو، جو اللہ تعالیٰ ہم سے متقاضی کرتے ہیں، ہم سے تقاضا کر رہے ہیں اور شریعت اس کی متقاضی ہے۔ ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ آپ سربراہ ہیں متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، ممبر ہیں اسلامی جمعیتی کونسل کمیٹی پاکستان کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور شاہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، پاکستان کے ایک معروف یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں اور استاد ہیں، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام میں اکثر تشریف لاتے رہتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شاہ صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ شاہ صاحب، لباس جو ہے اس کی بڑی اہمیت جو ہے ایک انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، ایک فطرتی ضرورت ہے اس کی۔ اور اگر بات کی جائے لباس کے آداب، احکامات اور دین اسلام کو سامنے رکھا جائے تو دین اسلام نے جس قدر خوبصورت تعلیمات ایک انسان کے لیے، خصوصاً مسلمان کے لیے جو اس کی اہمیت بیان کی ہے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، وہ اس سے بہت زیادہ اس کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ لباس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسامہ بخاری صاحب، یقیناً میں آپ کو اور آپ کے ادارہ PNN کو بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کی ہماری سوسائٹی کو، معاشرے کو، پبلک کو بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ لباس کے حوالے سے جو آج آپ نے اپنے انٹرو میں ارشاد فرمایا اور اس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جیسے آپ نے خود بھی بیان کیا۔ اور اس کے حوالے سے سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ نمبر 26 جو آپ نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا واضح کیا ہے؟ اس میں خالق کائنات نے، خالق ارض و سما نے کتنا واضح یہ پیغام دیا ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا اور دوسری مخلوقات کا آپ موازنہ کر کے دیکھیں تو جو بنیادی فروق ہیں ان میں سے اہم ایک فرق آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جانور جو ہیں، درندے جو ہیں، وہ لباس نہیں پہنتے، بالکل، لیکن یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بے شک، کہ ہم نے لباس آسمانوں سے نازل کیا انسانوں کے لیے، سبحان اللہ، بنی آدم کے لیے ہم نے لباس، یہ اس کا تصور اور اس کا خاکہ اور اس کا جو پورا ایک سسٹم ہے یہ ہم نے آسمان سے نازل فرمایا، سبحان اللہ، وریشا، اور یہ تمہارے لیے زینت بھی ہے جی۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینۃکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خذوا زینۃکم عند کل مسجد، وہاں پہ لباس کو زینت قرار دیا ہے۔
اور اب دوسری بات، اب آدم علیہ السلام کو دیکھیں نا، جناب سیدہ حوا علیہم السلام، ہمارے بابا جان اور اماں جان، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جب ٹھہرایا تو ان کے اوپر لباس تھا، اور جب ان پر آزمائش آئی اللہ کی طرف سے، گندم کا دانہ کھایا، تفصیلات سب جانتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کا لباس جنت والا ان سے واپس لیا تو طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ان کے اندر فطری جو حیا اللہ رکھی تھی نا، شرم تھی، عفت و عصمت کا تحفظ تھا، تو انہوں نے جنت کے جو پتے تھے وہ پکڑ کر اپنے اوپر ڈھانپ لیے، اپنے لباس کو ڈھانپ لیا۔ یعنی فطری طور پر انسان کے اندر جو اللہ نے حیا رکھی ہے، ہمیں اپنے والدین دونوں سے یہ ملی ہے، سیدہ حوا ہماری اماں جان سے اور جناب آدم علیہ السلام ہمارے جو بابا جان ہیں، اور دونوں سے ہمیں یہ فطری حیا ملی ہے، اور لباس کی اہمیت ان کے اس اسلوب سے بے شک اور ان کی اس ادا سے اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں اتار دی۔ بالکل صحیح۔ اب تیسری بات یہ ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے؟ جی یہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، ابو الاحوص رضی اللہ تابعی ہیں اور اس کے والد صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بابا جان نبی پاک خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو لباس تھا نا وہ کچھ زیادہ مناسب نہ دیکھا، یعنی اچھا نہیں تھا، ان کے شیان شان نہ تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اللہ کا مال، تیرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، آتانی اللہ من المال، اللہ نے مجھے بہت مال دیا۔ کہا کہاں سے مال ہے، کیسا مال ہے؟ من ای المال، تو انہوں نے عرض کیا من الابل، مجھے میرے پاس اونٹ بھی ہیں، والغنم، بکریاں بھی میرے پاس ہیں، والخیل، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، اور والرقیق، میرے پاس غلام بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں۔ تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، یہ سن نبی داؤد کی حدیث ہے، جب اللہ نے تجھے مال و دولت دیا ہے تو اللہ یہ پسند کرتا ہے لیرا، کہ دیکھا جائے تیرے اوپر من اثر نعم ہی، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کے اثرات آپ کے لباس سے نظر آنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ البتہ ولا تسرفوا، اسراف نہیں اللہ کو پسند، اسراف نہیں اس میں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح شاہ صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کی شخصیت میں اس لباس کی جھلک نظر آنی چاہیے، اور جو آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا جو ہے وہ اظہار ہونا چاہیے آپ کے لباس سے۔ یقیناً بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور دین اسلام تو ہمیشہ انسان کی فلاح کی بات کی ہے، جو بھی آپ میں انسان کے لیے احکامات بیان کیے گئے ہیں اس میں اگر غور کیا جائے تو انسان کی فلاح اور کامیابی کی بات ہی کی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسی آیت میں سورہ الاعراف کی آیت کے آخر پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، اس بات سے کیا مفہوم نکلتا ہے کہ لباس تو ایک تو وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں انسان نے جسم پہ ڈھانپا ہوا ہے اپنے آپ کو اور خوبصورتی کے لیے، زیب و زینت کے لیے پہنے، تو اس بات سے کیا مراد قرآن پاک نے لیا ہے کہ تقویٰ کے لباس سب سے بہترین لباس ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ اسامہ بخاری صاحب، آپ ہر بار کی طرح اس بار بھی سماج کا وہ موضوع لے کر آئے ہیں جو بنیادی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ لباس انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اور اللہ کریم نے جو لامحدود اور لامتناہی انسان کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے جن چند نعمتوں کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے اس میں لباس کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے تم کو یہ عطا کیا ہے۔ بالکل۔ اور ایک مومن کی حیات کے بنیادی اوصاف میں سے ہے حیا۔ حیا کا ایک مظہر اس کے لباس سے بھی ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور لباس کے لیے قرآن کریم نے زینت کا لفظ بھی استعمال کیا، سرابیل کا لفظ بھی استعمال کیا، اور سیاب کا لفظ بھی استعمال کیا، جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان باحیا رہیں، اور جو لباس اللہ نے ان کو عطا کیا ہے خوبصورت سے خوبصورت بہتر آسن صورت میں ان میں نظر آئے۔ اچھا، آپ نے جو بات کی کہ تقویٰ کا لباس، دیکھیے ایک تو تقویٰ کا لباس یہ ہے کہ اس کے دو پہلو آپ لے سکتے ہیں، اس کو سمبولیکلی بھی لے سکتے ہیں۔ مثلا پہلی بات تو یہ کہ ظاہری آپ کا لباس جیسا بھی ہو، اگر تقویٰ سے خالی ہیں آپ تو وہ ایک وقتی ضرورت تو آپ کی پوری ہو رہی ہے، لیکن اصل جو اللہ کو مطلوب ہیں آپ وہ تقویٰ ہے آپ کی ذات سے۔ اور دوسری بات یہ کہ لباس کے ساتھ تقویٰ کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا لباس ایسا ہو کہ آپ پتہ چلے کہ آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ دیکھیے کس انداز سے خالق کائنات
اپنے بندوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہ ہے شریعت۔ اور بخاری صاحب یہ دیکھیے گا کہ لباس کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ آداب ہیں۔ پہلے مقاصد میں بات کر لیتے ہیں۔ مقاصد میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو جن کا چھپانا فرض ہے، اور دنیا کی کوئی بھی مہذب اور متمدن قوم جو ہے انہوں نے لباس پہنا ہے اور لباس کی بات کی، الا یہ کہ آج کی لمحہ موجود کی جو تاریخ ہمیں کوئی ایسا دنیا کا خطہ ہو، کونا ہو، جنگل ہو جہاں پر علم و شعور سے آری قوم لباس کے بغیر ہو، ورنہ پوری دنیا میں لباس زیبتن کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ انسان کی ستر پوشی تو ہے، حیا کا تقاضا بھی ہے، پھر اس کو موسمی تغیرات سے بچاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم جب یہ بخاری صاحب سنتے ہیں کہ دنیا کے فلاں خطے میں مناسب لباس، لحاف لباس کی ایک صورت ہے کہ وہ نہ ہونے کی صورت میں لوگ مر گئے، تو پتہ چلا کہ حیات انسانی کی بقا کے لیے لباس کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ لباس آپ کو کتنے ایسی چیزیں ہیں آپ کے وجود میں جن کو لباس کور کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ لباس کی امپورٹنس دیکھیے کہ تنہائی میں بھی بے لباس ہونے کی ممانعت کی گئی ہے۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے، حالانکہ قبر میں تو اسے کسی نے نہیں دیکھنا، وہاں پر بھی دیکھیے یہ ہے دین فطرت، شریعت کا حسن انتظام کہ اس وقت بھی اس کی عزت رکھی گئی ہے کہ اس کو کور کیا جائے۔ بچہ جیسی دنیا میں آتا ہے اس کو کور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ لباس جو ہے یہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے، بنیادی ضرورت ہے کہ انسان کی، فطرتی ضرورت بھی ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات اس طرف موڑ دی ہے، ادھر ہی ہم چلتے ہیں۔ مقاصد کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ مقاصد کی اگر بات کی جائے لباس کے، تو شریعت نے کون سے اہم مقاصد بیان کیے ہیں لباس کے حوالے سے اور جن کو ملوز خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا تو یہی ہے کہ انسان کا جو سطر ہے اس کو ڈھانپا جائے، اور مرد کا اور عورت کا جو سطر ہوتا ہے نا یہ مختلف ہوتا ہے۔ ٹھیک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات مبارکہ ہیں اگر ان پہ غور کریں تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جو جسم کا حصہ ہے یہ مرد کا، عورت کا، سب کا مشترکہ سطر ہے۔ لیکن عورت کے اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ سطر یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور جناب سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہیں، جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مکرمہ ہیں۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض، جب عورت بالغ ہو جاتی ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یرا منہا، تو پھر یہ لم یصلح ان یرا منہا الا ما ظہر ھذا و ھذا۔ نبی پاک نے اشارہ کر کے فرمایا کہ صرف یہ ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں اور یہ صرف چہرہ، آقا فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے سوا اس کا سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم یہ سطر ہوتا ہے۔ ایک خاتون کا سطر جو ہے جب بھی وہ کسی کہیں پہ جائے تو اس کا یہ سارا ہر چیز ڈھانپی ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ جو چہرہ ہے نا اس کے بارے میں بھی ہمارے بہت یعنی بڑی تعداد علماء کی ہے، وہ کہتے ہیں جب غیر محرم کے سامنے خاتون جائے تو یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی اس کی نظر نہیں آنی چاہیے، چہرہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن بعض علماء جن میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اہل علم موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں اسلام کی تعلیمات کے اندر لچک اور گنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی خاتون اس طرح کو اپنی ملازمت کرتی ہے، اسے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات حجاب جو ہے یہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، تو وہ اس کی جو شرائط کچھ انہوں نے لگائی ہیں کہ سادگی و سارا ہو، اور اس طرح باقی حجاب ہوتا ہے سر سے لے کر قدموں تک، پورا اس کا جو بدن ہے وہ ڈھانپا ہو نظر آنا چاہیے، اور ڈھانپا بھی ایسا ہو کہ جس سے ایسا وہ برقع استعمال نہ کرے، گاؤن ایسا استعمال نہ کرے جو خود یعنی جاذب نظر ہو، وہ بالکل سادہ ہو، اور نہ وہ چپکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے مرد اور عورت کا سطر۔ دوسری بات جو ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے جو اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے جو لباس بنایا نا ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے، ایک فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے، ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ ہے کہ یہ تمہیں موسم کی سختی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہاں سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے
کہ اسلام نے کوئی مخصوص شکل کا لباس متعین نہیں کیا. اچھا چونکہ اسلام ہمارے یہاں تو یہ بحث چھڑ جاتی ہے نا کہ یہ لباس اسلامی ہے یہ غیر اسلامی ہے. اس میں یہ لباس اسلامی لباس کون سا ہوتا ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ جو آپ کے صدر کو ڈھانپتا ہو. اب وہ آپ چادر سے ڈھانپ لیں, آپ کسی گاؤن سے ڈھانپ لیں, آپ شلوار اور قمیض سے ڈھانپ لیں, جس طرح آپ کو, لیکن جو آپ کے علاقے کے موسم کے مطابق ہو. بالکل صحیح ہے. چونکہ اسلام ہر علاقے کا نظام زندگی ہے, بے شک ہر دور کا نظام زندگی ہے. اب دیکھیے جو افریقہ کے لوگ ہیں نا, وہاں ان کی ضرورت یہ ہے چونکہ وہاں پر موسم ہوتا ہے بہت زیادہ گرم, تو اس لیے وہاں لباس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے جسم سے دور دور ہو, کھلا کھلا ہو. تو وہ کھلا کھلا لباس ہی آپ کو اس موسم کی سختی سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے, برفانی علاقوں میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے, تو وہاں کھلا کھلا لباس پہنیں گے تو سردی لگ جائے گی. تو وہاں پر آپ کو ایسا لباس پہننے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو اور آپ کے قریب ہو. لیکن چپکا ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسا لباس ضرور پہنیں کہ جس سے آپ کے جو اعضاء ہیں یہ نمایاں نہ ہو, یہ واضح نہ ہو. یہ اسلام کے جو حکمت ہے اس کے خلاف چیز ہے. اس لیے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وہ لباس التقوی ذالک خیر, یہ ہے غلامی کا لباس. تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی غلامی کو. سبحان اللہ. یہ جو نا پرہیزگار لفظ کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے غلام. اللہ کے غلام وہی ہیں جو اللہ نے ہمیں حیا اور شرم سکھائی ہے نا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لا ایمان لمن لا حیا لہ. آقا فرماتے جس کے اندر حیا نہیں رہتی اس کے اندر تو ایمان نہیں رہتا. بالکل ایسے ہی. الحیا والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. فرمایا ایمان اور حیا یہ لازم و ملزوم ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان میں سے اگر ایک چلا جائے تو دوسرا خود بخود ہی ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان کے اندر حیا نہ ہو اور ایمان موجود ہو. نہیں, حیا ہے تو ایمان ہے. بالکل ایسے ہی. شاہ صاحب آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ یقیناً جب حیا انسان میں موجود ہوتا ہے تو انسان اس کا خیال کرتے ہوئے اپنی پاک دامنی جو اور یقیناً اپنا لباس جو ہے اس سے اس کا اظہار بھی کرتا ہے, اور ایسا لباس جو لوگوں کی اٹریکشن کا باعث بنے اور جو آپ کے سطر کے اوپر نگاہ ڈالنے کا باعث بنے, ایسے لباس سے منع بھی کیا گیا ہے. بریک کے بعد آئیں گے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ اسلام نے کس لباس سے منع کیا ہے اور کیا شرائط لگائی ہیں لباس کے حوالے سے, اور کون سا لباس دین اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آ کے ڈاکٹر عقیل صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھتے ہیں. ویلکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں. آج بڑا اہم موضوع ہے لباس کے آداب اور احکام. دین اسلام نے ہمیں کیا بیان کیے ہیں, ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے شاہ صاحب کی گفتگو جہاں پہ رکی تھی میں نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک سوال رکھا تھا, وہ آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھا یہ تھا کہ لباس جو ہے دین اسلام نے اس کی شرائط لگائی ہیں. ایسا لباس جس سے دین اسلام نے سختی سے منع کیا ہے وہ کون سا لباس ہے اور وہ کون سی شرائط ہیں جن کو اسلام بالکل سختی سے جن کی مذمت بھی کرتا ہے اور ناپسند بھی کرتا ہے؟ اچھا بخاری صاحب, اس میں دیکھیے بنیادی طور پر لباس کے سے حیا کا تصور پورا ہو رہا ہو. جیسے شاہ صاحب نے بھی فرمایا, بڑی مناسب بات کی کہ کوئی ایک قید نہیں لگائے کہ یہی لباس ہو. لباس التقویٰ کہہ کر بڑی یہ بلیغ اصطلاح ہے کہ جس خطے میں تم دنیا کے رہتے ہو شرعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں. حیا کا تصور نظر آ رہا ہو کہ واقعی کہ ہی از اینڈ شی از مسلم. اچھا دوسری بات دیکھیے, اس میں پہلی بات تو یہ کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے جو لباس ہیں اس کی ممانعت کی گئی ہے, مشابت نہ نظر آئے, اور حدیث مبارکہ میں لعنت کی گئی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہیں. اچھا, یعنی کہ جو خواتین ہیں وہ مردوں سے لباس نہ پہنیں اور جو مرد ہیں وہ خواتین سے مشابت رکھنا رکھیں, مشابت سے منع کیا گیا. دوسرا پھر جو مشرکین و کفار کے ایک لباس کا انداز تھا اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جب ایک کلیئر پتہ چل جائے کہ یہ دیگر مذاہب کے لوگ ان کا اس کے مذہبی ٹچ ہے اس حوالے سے یہ لباس پہنتے ہیں تو اس سے بھی اوائڈ ہی کیا جائے گا, جو فقہاء نے اس کی تصریحات کی ہوئی. اچھا تیسری بات دیکھیے, ریشم مردوں کو منع کیا گیا ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو نبی پاک کو پسند تھا کلر وہ سفید رنگ کا تھا, اور سفید کلر پہننے میں بڑی تحقیقات سامنے آئیں کہ سفید کلر آپ کو کئی طرح کی بیماریوں سے بھی بچا دیتا ہے. کتنے ایسے جسمانی عوارض ہوتے ہیں جس سے بچاتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک کیا لباس تھا کہ تقویٰ کے سارے رنگ ادھر ختم ہیں, بے شک, نظافت,
نفاست، طہارت، سادگی کا ہماری ایک حسین رول ماڈل امتزاج حاصل تھا، ہے، بالکل ایک حسین امتزاج تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لال وہ دھاری دار چادر تھی جس کو برد یمانی بھی کہتے تھے، وہ زیب تناب عموماً جس کو ہم کہتے ہیں نا تقریبات میں پہنتے۔ پھر لباس کو جمعہ اور عیدین کے موقع پر خصوص تاکید کی گئی خاصیت کے ساتھ کہ آپ اچھا لباس پہنیں۔ پھر دیکھیے لباس میں ممانعت کے حوالے سے آپ دیکھیے ایسا لباس جو تفاخر میں مبتلا کر دے، جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ کمپلیکس کا شکار ہوں، اچھا، اس کی بھی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ یعنی جس سوسائٹی میں وہ لوگ افورڈ نہ کر سکتے اچھا وہاں پہ ایسے لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں، بالکل دور جاہلیت میں آپ دیکھیے کہ ان کے آزار جو لباس تھا، نیچے شلواریں یا تہمند، وہ ٹخنوں سے نیچے تک تکبر کی علامت تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وعید فرما دی، اور یہ جو ٹخنوں سے اوپر کی تاکید کی گئی ہے یہی تھا کہ تکبر سے بچا جائے، تفاخر سے بچا جائے۔ تو بنیادی طور پر یہ چیزیں ہیں لباس کے حوالے سے جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تو یہ آپ نے جو ابھی ٹخنوں والی بات کی، یہاں پہ تو ہم الٹ کرتے ہیں نا، شریعت نے جو احکامات دیے ہیں ہم الٹ کرتے ہیں۔ خواتین کو کہا گیا کہ ٹخنوں سے نیچے ان کے ہونے چاہیے جو پاجامے ہیں یا چادریں جو ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ الٹ کام ہوا ہوا ہے، مرد جو ہیں ان کی پینٹس جو ہیں یا ان کی شلواریں جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں اور گھسٹتی آ رہی ہوتی ہیں، پاؤں کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، اور خواتین کا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو شریعت نے ہمیں احکامات دیے ہیں ہم اسے روگردانی کرتے ہیں، اور پھر جن مسائل کا شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری اختیار کر چکے ہیں، لائف سٹائل کے اندر بھی، معاملات میں بھی اور عبادات میں بھی۔ شاہ صاحب یہ جانیں گے، شاہ صاحب لباس کے آداب دین اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو لباس آپ کا تھا اور لباس پہنا سکھایا اور لباس کیسا ہونا چاہیے وہ آداب بھی سکھائے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ دیکھیں جو لباس کے آداب ہیں ان میں سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ جب بھی لباس پہنیں اس کو زندگی کی عادت سمجھ کے نہ پہنیں، ٹھیک، اس کو اللہ کی عبادت سمجھ کر پہنیں۔ سبحان اللہ۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی تاثیر ہوتی ہے انسان کی نیت کی وجہ سے۔ بے شک، جب آپ لباس پہنیں گا کہ زندگی کا معمول ہے، روٹین ہے اور زندگی کی عادت ہے، نہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی تعلیمات اور عبادت اور بندگی کے پابند ہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ لباس پہننا یہ اللہ کی تعلیم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ کا ارشاد، امر اور دین اور شریعت ہے۔ تو اس لیے ہم جب بھی لباس پہنیں گے تو اللہ کی عبادت سمجھ کر پہنیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا اسوہ مبارکہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ آپ کو اسوہ حسنہ سمجھ کر پہنیے۔ تیسری بات جب لباس پہنے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعا یاد کیجیے، اسے پڑھا کریں۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بی عورتی وتجمل بی فی حیاتی، یا اللہ میں تیری حمد کے گیت گاتا ہوں کہ جس نے مجھے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے یہ لباس عطا کیا اور مجھے زندگی کے اندر زیب و زینت کے اظہار کا موقع دیا۔ بے شک، اب زیب و زینت کی بات جو یہ بھی ایک ادب ہے کہ انسان وہ ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کو دیکھ کر لوگ کراہت کریں، ناپسند کریں، لوگ پاس بٹھانا اس کو مناسب نہ سمجھے۔ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق، الناس باللباس عربی میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی پہچان اس کے لباس سے ہوتی ہے، لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اور یہ جو تصور ہے کہ اسلام کے اندر سب بیلے کچالے کپڑے اور پھڑے پرانے کپڑے اور پیوند شدہ، یہ نہیں تھا۔ سادگی کی علامت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری پوشاکیں، آپ کے لباس مبارکہ، آپ کے مختلف قسم کے گاؤن، آپ کی مبارک چادریں، گرم چادریں، ان کے رنگ، ان کے دھاری دار ہونا اور کسی کا اونی ہونا، سوتی ہونا، یہ ساری تفصیلات حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وفود سے ملتے تھے تو اس کے لیے آپ کا ایک مخصوص لباس ہوتا تھا، عیدین کے لیے الگ لباس ہوتا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت، آپ کی حیثیت تو ساری کائنات کی، آپ بادشاہ تھے، دو جہانوں کے اللہ نے آپ کو سردار بنایا اور سب سے بڑا بنایا، لیکن وہ آپ کے جو فقری
فقری آپ نے ایک اختیاری فقر اختیار کیا تھا تو اس کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک نے امت کے لیے نمونہ، اسوہ اور سنت، اور آپ کی سیرت مبارکہ کے یہی پہلو ہیں کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق لباس ضرور پہنیں. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دفعہ نبی پاک سے عرض کیا کہ آپ تکبر کی بڑی مذمت بیان کرتے ہیں کہ الکبر ردائی، اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ تکبر یہ تو میری چادر ہے، جس نے اس پہ ہاتھ ڈالا فقد عذبتہ فمن ینازعنی فقد عذبتہ، جو اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے میں اس کو سزا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ان یکون ثوب جمیلا، ان یکون ثوب حسنا ونعل حسنا، کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، اس کے جوتے خوبصورت ہو. تو نبی پاک مسکرائے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خود خوبصورت ہے اور حسن و جمال کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو پوچھا پھر کون سا لباس ہے، وہ کون سا تکبر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا لباس پہنا تکبر نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ہاں البتہ فاخرانہ اور بالکل شوق انداز اختیار کرنا، متکبرانہ انداز اکڑ کے، وہ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ پاک نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ اپنے ماحول کے مطابق جو اچھا لباس ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ پہنے. تو فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، تو اللہ کی اپنی پسند ہے. البتہ بطر الحق و غمت الناس، دوسروں کو حقیر سمجھنا بالکل یہ منع ہے، یہ تکبر ہے. جی بالکل. اور حق بات کو ٹھکرا دینا یہ منع ہے. بالکل ایسی. اور آج صاحب یہی ہو رہا ہے کہ اب دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں لوگ برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں. یقیناً جس مہنگائی اور بے روزگاری کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس دور کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ ہم بعض اوقات ایسا لباس جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اسے زیادہ اپنی حیثیت سے زیادہ کوشش کرتے ہیں. اس سے اللہ نے منع کیا وَلَا تُسْرِفُوا، اسی سے فرمایا یہ اسراف مت کرو، یہ اسراف ہے. بالکل ایسے ہی. اور یقیناً اسے جو آپ نے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ اسے دوسروں کی یقیناً وہ دل آزاری ہوتی ہے، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور یقیناً انسان بعض اوقات حسد کا شکار بھی اسی وجہ سے، نظر بد کا شکار بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. یہ مسائل بھی معاشرے میں جنم دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں سطر کے حوالے سے، آج ہم دیکھتے ہیں پبلک پلیسز کے اوپر نوجوان جو خصوصاً وہ شارٹس پہن کر اور نکرز پہن کر وہ پبلک پلیسز میں مارکیٹس میں آتے ہیں، اور اگر ان سے بات کی تو کہتے ہیں سطر تو عورت کا ہوتا ہے، عورت کو کہا گیا ہے کہ اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر حجاب کے اندر آؤ. کیا مرد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسی پبلک پلیسز میں پارکس کے اندر یا مارکیٹس کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھے؟ بخاری صاحب اگر تو ٹخنوں سے نیچے ہے تو پھر تو مناسب ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. جی. اور ٹخنوں سے اگر یہ جس کو گوڑے کہتے ہیں پنجابی میں، اس سے نیچے ہے. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں، یہ باطل تصور ہے کہ عورتوں، اسلام سب کا دین ہے، جامع دین ہے، پوری انسانیت کا دین ہے. یہ جو وبا ہمارے معاشرے میں آتی ہے نا، یہ کہہ لیجیے جینڈر ڈفرینسز کی یا ضابطۂ حیات پتہ نہ ہونا، اسپیشلی لباس کے حوالے سے، یہ معذرت کے ساتھ اساتذہ، پیرنٹس اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کی کمزوری کی وجہ سے آتی. بچہ ایک لباس پہن رہا ہے، جب کوئی باشعور آپ جیسا بندہ اسے کہے جی یہ لباس مناسب نہیں، تو پیرنٹس ہی کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا جی، اس سے کیا ہو جائے گا. اس سے یہ جملے مار گئے ہیں. بچیے ان سے. بچہ بچی جیسے ہی بلوغت کی سرحد کو چھوئیں، ان کو اب ان کے لیے شرعی احکامات کی تنفیذ کا حکم آ گیا ہے. اب ان پر لاگو ہوں گے شرعی احکام. اور اگر پیرنٹس نے، والدین نے، بڑے ادب سے میں ذکر کروں گا، ہم سب پیرنٹس ہیں، تو وہ اگر نہیں بتا رہے تو اللہ ان سے پوچھے گا کیوں نہیں بتایا بچے کی تربیت کے. اور بنیادی چیز لباس ہے. دیکھیے بچہ جب 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا گیا ہے اور 10 سال کی عمر میں سختی کی جائے تو بچہ بچی دونوں کے لیے ہے. تو بنیاد اس کی کیا ہے؟ نماز کی. طہارت ہے، لباس ہے، ستر ہے، سارا کچھ ہے. تو اب اسی وقت سے اس کی لباس کے حوالے سے بھی تربیت کر دی جائے. آج دیکھیے فیشن کے نام پر اتنی ولگیرٹی نظر آ رہی ہے کہ ایسی سی جینز پہنی ہوئی ہے، گرلز نے اللہ ماشاء اللہ، بوائز نے کہ جناب مختلف جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. کون سا فیشن، کون سی تہذیب کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں؟ ہم اپنی جنریشن کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ہم یاد رکھ لیجئے کہ دنیا میں 9-10 صدیوں تک جس تہذیب نے رول کیا وہ تہذیب مصطفیٰ ہے، تہذیب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس تہذیب نے رول کیسے کر لیا؟
یہ تو ہماری احساس کمتری کا شکار ہے کہ جہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں اور ہم اس کو اپنا کر یاد رکھیے ظاہری خد و خال اگر آپ ترقی یافتہ قوم کے اپنا لیں گے تو آپ ترقی یافتہ نہیں بن سکتے. ترقی کرنے کے لیے آپ کو شعور، علم، ویژن چاہیے، آپ کو واضح مقاصد چاہیے. یہ وقتی نقالی کر کے تو آپ اپنی اصل سے دور ہو رہے ہیں. آپ اس پر ہمیں ہمارے اداروں کو، والدین کو، اور دیکھیے ہم ادھر بات کر رہے ہیں لباس کے حوالے سے، کئی لوگ ہمارا پروگرام سننے کے بعد کہیں گے جی شاہ صاحب اور وکیل صاحب یہ ریجیڈیٹی کی بات کر رہے ہیں، لباس میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ریجیڈیٹی کی بات نہیں. دیکھیے جو چیز اسلام سب سے پروگریسو ریلیجن ہے، آپ دیکھ لیجئے پورے آل اوور دی ورلڈ دیکھ لیجئے، وہ ہمیں ضابطے بتاتا ہے. اب بتائیے ہم نے جو ڈریسنگ کی یہ مہذبانہ اس سے رنگ نظر آتا ہے، تہذیب اسلامی کے ایک باوقار تہذیب کے رنگ نظر آتے ہیں، یا وہ ایسی ڈریسنگ آپ دیکھیے کہ شرٹس پر مختلف تصاویر بنی ہوئی ہیں اور بے جانداروں کی بھی اور بے جان چیزوں کی بھی. یہ آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، پتہ چلنا چاہیے کہ ایک باشعور انسان آ رہا ہے، ایک متقی انسان آ رہا ہے. نماز بھی پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ اس نے عبادت بھی کرنی ہے، تو ایسی چیزوں سے تو ممانعت کی گئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات ہے کہ احساس کمتری، ہم پہ پتہ نہیں کہاں سے احساس کمتری آ گیا، حالانکہ سب سے خوبصورت نظام حیات تو ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس. اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو آپ کی حیات طیبہ وہ تو اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہے وہ تو کائنات میں ایسے لباس ہو نہیں سکتا. آپ نے ایک لفظ بڑا پیارا بولا تھا کہ تقویٰ کہ اگر ساری چیزیں کی جائیں تو وہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کہ آپ نے جو اپنا لباس ہمیں بتایا، آپ نے جو لباس کے آداب بتائے، احکامات بتائے، ان کے اصولوں کے مطابق اگر ہو تو وہ زیادہ خوبصورت ہوگا اور بے شک خوبصورت ہوگا. شاہ صاحب سے جانیں گے، شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ دین اسلام نے کچھ لباس جو ہیں ان کے اوپر سختی سے پابندی لگائی، خصوصاً خواتین کے حوالے سے چست لباس جو تھا اور تنگ لباس جو ہے، باریک لباس، اس کے حوالے سے بڑی ممانعت کی گئی. آج فیشن کے نام پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو سال گزرنے کے بعد مختلف برانڈز جو ہیں اور مختلف جو ڈیزائنرز ہیں وہ اپنا مال بیچنے کی خاطر وہ نت نئے جو ہیں وہ فیشن کے نام پر چیزیں سامنے لاتے ہیں. یہ جو ہمارا یہ نیا سٹائل ہے، یہ نیا سٹائل ہے، وہ صرف اپنی کمائی کے چکر میں. لیکن جو اسلام کے تقاضے ہیں وہ تو کچھ اور ہیں، اور ایسا لباس خواتین کا پہننا اور خصوصاً مردوں کا بھی اس میں اگر شامل کر لیا جو تو کیا کہے گا دین اسلام؟ بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی واضح اس ضمن میں تعلیم ارشاد فرمائی کہ لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. فرمایا جو خاتون ہو کر مردوں جیسا لباس پہنے وہ بھی ملونہ ہے، اور جو مرد ہو کر عورتوں جیسا لباس پہنے وہ بھی ملون ہے. اور لعنتی ہونے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے یہ دور کر دیا گیا، پھینک دیا گیا، اللہ کی رحمت کے دروازے اس پر بند کر دیے گئے. تو یہ تو اللہ کی پھٹکار ہے اس بندے کے اوپر کہ جو مرد ہوگا اور ایسی خواتین کے اوپر. اور جو آپ تنگ اور چست زین کی بات کر رہے ہیں یہ تو مرد کے لیے جائز نہیں کہ جس سے اعضاء واضح ہوتے ہوں. یہ بار بار یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے ناظرین کے سامنے اور ٹی وی کے سامنے، یہ صرف سمجھانے کے لیے اور حق بیان کرتے ہوئے بعض اوقات ایسا اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے اگر سچی بات گراں گزرتا ہے طبیعت پر. تو بہرکیف یہ سمجھانے کے لیے مرض کر رہا ہوں. تو ہم اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے اصلاح کی یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایسے لوگوں کے بارے میں یہ وعید بیان کی ہے. اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ کاسیات آریات، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب خواتین دنیا میں ایسی آئیں گی کاسیات، وہ لباس تو پہنے گی مگر لباس پہننے کے باوجود لباس کیسا ہوگا؟ آریات، وہ پھر بھی بے لباس ہوں گی. اب میں یہ اس کا ترجمہ یعنی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں بہت یعنی ادب کے دائرے کے اندر رہتے رہے تو یہ ترجمہ کر رہا ہوں کاسیات آریات، کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ایسی ہوں گی. اور نبی پاک نے فرمایا مائلات ممیلات، وہ دوسروں کو دیکھیں نا یہاں سے ہی وہ کام شروع ہوتا ہے. بے حیائی کا فروغ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو فرمایا مائلات، خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، ممیلات، دوسروں کو اپنی طرف جاذبے، ان کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی. یہ حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ ہے. رؤوسہن کاسنمۃ البخت، نبی پاک فرمایا کہ سر کے اوپر بال بھی ایسا فیشن سے بنائے ہو. تو یہ ساری چیزیں ایسی ممنوع ہیں کہ جو ایک مسلمان خاتون کے شیان شان نہیں ہے. بلکہ میں یہاں پر ایک بات کہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے وہ قدرت اللہ شہاب ان کی بات یاد آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں جب پڑھتا تھا لندن میں تو کہتے ایک دفعہ میں چھٹیوں کا دن تھا اور چلا گیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ. یہ ان کی بانی اشفاق صاحب کی بات کر رہا ہوں. اشفاق صاحب فرماتے کہ میں گیا ایک دن، چھٹی کا دن تھا
اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گاؤں میں جو انگریز تھے غیر مسلم تھے تو کہتے ہیں کہ میں جب ایک کرسچن تھے وہ تو میں وہاں پہ گیا تو ان کی خواتین جو تھی نا ان کی والدہ اور ان کی خالہ وغیرہ ان کا لباس وہ بالکل پورے لباس اس کے دور میں وہاں کرسچن خواتین بھی پہنتی تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے سنا کہ تم جس شہر میں رہتے ہو وہاں عورتیں جو ہیں وہ آدھے بازو والی قمیضیں پہنتی ہیں. تو میں نے کہا کہ ہاں آپ نے سچ سنا. تو کہنے لگے کہ وہ جو خاتون تھی نا وہ میرے دوست کی والدہ محترمہ جو کرسچن خاتون تھی انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگانے شروع کر دیے جیسے ہمارے یعنی توبہ انہوں نے کی کہ اس طرح کا لباس یعنی یہ اسلام کی صرف تعلیمات نہیں ہر نبی یہ تعلیم دی ہے. جی بے شک. یہ حیا اور غیرت اور اچھے لباس کی جو تعلیم ہے نا یہ ہر پیغمبر نے دی ہے. آج بھی جو مسیحیوں کے آپ جا کے گھرانے دیکھ لیں کہ جو آج تک اپنی عفت و عصمت پہ کھڑے ہیں شرم و حیا پہ کھڑے ہیں وہ ان جو تعلیمات نبویہ ہیں ان کے جو پیغمبر نے ان کو تعلیمات دی وہ آج بھی اسی طرح اہتمام کرتے ہیں کہ لباس ان کا وہ صحیح رہنا چاہیے. تو یقیناً یہ مشترکہ تعلیم ہے تمام ان ادیان کی جو آسمان سے نازل ہوئے. ہر مذہب کے پیروکار جو ہیں ان کے جو رہبر تھے انہوں نے ہمیں حیا کی تعلیم دی ہے, عفت کی تعلیم دی ہے. ہم تعصب نہیں پیدا کرنا چاہتے اس موقع پر. یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے کہ تمام اس معاشرے کے اندر رہنے والے افراد وہ چاہے سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور چاہے وہ ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ مسیح برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے مذاہب کو دیکھیں. ان کی تعلیمات کے اندر یہی چیز موجود ہے کہ شرم و حیا کا اہتمام کیا جائے اور لباس ایسا پہنا جائے. اور میں ایک بات یہاں پہ کہہ دوں مدینہ یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے وہاں 127 ممالک کے طلباء وہاں پڑھتے تھے. وہاں ایک دفعہ لیکچر ہوا ہمارے جو کانفرنس ہال تھا تو اس میں جو بیان کرنے والے وہ سعودی عالم دین تھے بہت بڑے پروفیسر سکالر تھے. تو ان نے دنیا کے اندر جتنے بھی لباس ہیں نا ان کی خصوصیات بیان کی. سب سے آخر میں آ کے انہوں نے پاکستان کا جو لباس ہے نا اس کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی تعلیمات کے سب سے زیادہ قریب اور دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اور پہننے کے باوجود بندے کو کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو نہ نماز پڑھتے ہوئے نہ کھیلتے ہوئے نہ دوڑ لگاتے ہوئے نہ کوئی ہنگامی کام کرتے ہوئے اگر کوئی دنیا میں ایسا لباس ہے جو دیکھنے میں خوبصورت ہے اسلامی تعلیمات کے سب سے زیادہ قریب ہے صدر کو ڈھانپنے والا ہے اور پہننے والے کے حسن و جمال میں اضافہ کرنے والا ہے تو وہ پاکستانی لباس ہے. چاہے مردوں کا پاکستانی مردوں کا لباس ہے چاہے پاکستانی خواتین کا لباس ہے. ہمیں اپنے اس لباس پر فخر کرنا چاہیے. ہمیں اس لباس کو اپنے لیے عزت سمجھنا چاہیے. یہ لباس انتہائی دنیا کا خوبصورت ترین لباس ہے جو پاکستانی لباس. بے شک اور یقیناً یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ہمیں بالکل کسی صورت میں بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ فخر کرنا چاہیے اپنے لباس کے اوپر اور اپنی مسلمان ہونے کے اوپر فخر ہونا چاہیے ہمیں. اور یقیناً ہمیں سینہ چوڑا کر کے یہ بات طور پہ کہنی چاہیے کہ ہم وہ لباس جو ہے اس لباس کے احکامات اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے یہ بات پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب بعض اوقات ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ لباس میں دوبارہ کسی فنکشن پہ یا کسی پروگرام میں نہیں پہن سکتا یا پہن سکتی کیونکہ یہ میں نے پہلے پہنا ہوا ہے تو کسی کی نظر اس پہ پڑے گی وہ کہیں گے اس نے پہلے یہ لباس پہنا ہوا تھا. کیا دین اسلام ایسی چیزوں سے منع کرتا ہے یا دین اسلام کیا کہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ ایک لباس پہنا دوسرے فنکشن میں وہ لباس نہیں پہن سکتے کیونکہ کسی اور نے دیکھا ہوا ہے؟ اچھا بخاری صاحب یہاں پر میں اپنی پرسنل بات کروں میں نے ایک لباس بے شمار فنکشن پہ پہنا بلکہ آپ کے چینل میں بھی پہن کر آیا کبھی کسی نے نہیں کہا. یہ ہماری اپنی اختراعات ہیں سیلف میڈ نظریات ہیں ایسی کوئی بات نہیں. اچھا یہ بھی پھر اسراف کی طرف آپ کو چیز لے کر جاتی ہے. اور ایک بات اس حوالے سے میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج دیکھیے پاکستان میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں ہر اداروں کی مختلف لباس ہے یونیفارم جس کو کہتے ہیں. آپ پیسوں کے لیے اپنے جاب سروائیول کے لیے وہ پہن لیتے ہیں کہ باس کے اور ادارے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے تو اللہ کی آپ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ڈریس کوڈ کہتے ہیں. اللہ کی آپ سے بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہے. جب میں اپنے آپ کو مخلوق سمجھتا ہوں تو میں سمجھ لوں کہ میرا ایک خالق بھی میں مفعول ہوں اور وہ خالق کیا چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے وہ کوئی آپ پہ برڈن نہیں ہے آپ کو باوقار باعزت ایک آنریبل لائف گزارنے کا وے بتاتا ہے.
تو اس میں یہ ہے جب آپ دیکھیے دنیا میں کتنی ایگزامپل ایسی جیسے میں نے عرض کیا جب اس یونیفارم کو ہم پہنتے فالو کرتے اور کبھی کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی تو ہم اس کو اس طرح لینا کہ بھئی دنیا کا تو ایک عارضی نظام ہے, میرا جو حقیقی مالک ہے, جو میرا حقیقی پالنے والا ہے, اس نے کچھ جو ضابطے متعین کیے ہیں اور اس میں آپ کی عزت ہے, جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے. اور دیکھیے قرآن کریم کی سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا نا کہ جب یہ پردے کی بات, یہ بھی لباس کا حصہ ہے نا, کہ خواتین پہچانی جائیں گی کہ یہ مسلمان ہیں, تو پتہ چل گیا کہ وہ جو حجاب ہے یا پردہ ہے یعنی فرق ہونا چاہیے, وہ فرق ہوگا کہ مسلمان خاتون ہے. بالکل ٹھیک. اور ہم یہ دیکھیے کتنے ہمارے جو اسلامی ڈریس کوڈ کی پابندی کرتے ہیں, بڑا باوقار لباس پہنتے ہیں, بڑے بڑے عروج پر گئے, ایسی باحجاب خواتین آپ دیکھ لیجیے بڑے بڑے اداروں میں گئی ہیں, دنیا میں گئی ہیں. تو یہ بالکل یہ نظریائی باتیں لے کے جناب آپ کا یہ لباس ہوگا تو یہ آپ ایک آنریبل ڈریسنگ میں رہیں, اور اس کے لیے پیرنٹس کو بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے, اساتذہ کو بھی, اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور بڑے ادب اور پیار سے اپنی جنریشن کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کا وقار عزت کس میں ہے اور اسلامی تہذیب کے قریب قریب کون سا لباس ہے, یہ بتانا چاہیے. بہت خوبصورت شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یقیناً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, یقیناً عزت اس کے رسول کے ساتھ ہے. اور بڑی خوبصورت بات شاہ صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی. شاہ صاحب نے بیان فرمایا تھا لباس کو عادت نہیں عبادت سمجھ کے ہمیں پہننا ہوگا, اور یقیناً جب انسان یہ نیت کرے گا کہ ہم نے یہ عادت سمجھ کے نہیں پہن رہے, ہم اللہ کا حکم سمجھ کے پہن رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بڑی خوبصورت کی تھی کہ احساس کمتری یہ ہر کسی ہمیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم وہ لباس پہن رہے ہیں جو احکام اور جو آداب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بیان فرمایا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے, اور بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا ہے کہ تقویٰ وہ بندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتا دیے کہ ایسا لباس ہونا چاہیے جو آپ کے صدر کو ڈھانپے, اور اس میں تفاخر نہ ہو, اور اس میں تکبر نہ ہو, جس میں عاجزی انکساری اور خوبصورتی اور زینت بھی ہو. یقیناً اسلام نے جو ہمیں لباس کے احکام اور آداب بتائے ہیں, اگر ہم ان احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں, زندگی کے اندر بہت سارے معاملات میں ہم بڑے خوبصورتی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہم نکل سکتے ہیں اور معاشرے میں باوقار زندگی گزار سکتے ہیں. ناظرین, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لباس کے معاملے بھی اسلامی احکامات اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.